خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو آپ ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 30. حیدر دعا کی کال آنے پر جاگا تھا. وہ اب تیار ہو رہا تھا جب سعد دھمکا. بڑے زور و شوروں سے تیاریاں ہو رہی ہیں، خیریت؟ وہ مشکوک انداز میں حیدر کو دیکھتے ہوئے بولا. کہیں بھاگ کر شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ ارے 2 مہینے بھی نہیں رہ گئے بھائی، اور آپ کو اتنی جلدی ہے؟ وہ اپنی شرارت بھری آنکھوں کو پھیلاتے ہوئے بولا. میں دعا، ہادی اور ماہی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے تیار ہو رہا تھا. حیدر اس کی فرفر چلتی زبان کو دیکھ کر زچ ہوتے ہوئے کہا. او ہو، تبھی اتنا سج سنور کر جا رہے ہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں آپ دونوں نے. کتنے کوئی مطلبی اور خود غرض ہیں آپ دونوں. کیا ہی اچھا ہو اگر آپ کی دونوں ہونے والی بیگم آج نہ آئیں اور آپ ان کی بجائے مجھے شاپنگ کرائیں. وہ مزے سے بولا، جبکہ حیدر نے ہاتھ میں پکڑا پرفیوم تاک کر اسے مارنا چاہا، پھر ٹوٹنے کے ڈر سے ہاتھ روک لیا. ساتھ جو ہاتھ چہرے کے آگے رکھ کر خود کو بچانے کی تگدوں میں تھا مسکرانے لگا. مجھے پتا ہے آپ مجھے نہیں مار سکتے. وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا. میں تمہاری منحوس شکل دیکھ کر نہیں رکا، بلکہ پرفیوم کی قیمت دیکھ کر رکا ہوں کہ ٹوٹ گیا تو نقصان میرا ہوگا. وہ دو بدو بولا. دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا جب آپ اور ہادی بھائی مجھے یاد کریں گے کہ کاش ایسا ہو جائے کہیں سے سعد آ جائے، ہمیں ستائے، اپنی شرارتوں سے ہماری زندگی حرام کرے اور ہمیں مسکرانے پر مجبور کر دے. مگر میں نہیں آؤں گا، تب آپ کو قدر ہوگی میری. وہ ایموشنل ہونے اور کرنے کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا، جبکہ حیدر کا بالوں میں برش چلاتا ہاتھ تھم گیا. اللہ نہ کرے، اس نے دل میں کہا. ہزاروں آفیسرز ایسے مشن پر جاتے ہیں، تم کوئی نرالے نہیں ہو، اور تم تو ہر بات میں یہ ظاہر کر رہے ہو جیسے تمہیں یقین ہو کہ تم نے شہید ہونا ہے. مشن ناکام بنانے کا ارادہ ہے تو پہلے ہی بتا دو تاکہ کسی اور کو بھیج دیں. حیدر اس کی ان باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اسے ڈپٹ کر بولا. ایک تو آپ دونوں آج کل ایموشنل بھی نہیں ہوتے. وہ منہ بناتے ہوئے بولا. میرا مشن کبھی ناکام نہیں ہوگا، آپ دیکھ لینا. اور رہی بات شہید ہونے کی، تو دعا تو ہر ملٹری پرسن کی یہی ہوتی ہے کہ وہ شہادت کا رتبہ پائے. سعد نے اپنی بات کی وضاحت دی. حیدر نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا. دعا کی کال تھی. وہ کال ریسیو کر کے بات کرنے لگا، جبکہ ساتھ سائڈ ٹیبل پر پڑی تصویر دیکھنے لگا. وہ ان تینوں کی تصویر تھی جب سعد کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور ہادی اور حیدر یونیفارم میں ملبوس اس کے ساتھ کھڑے تھے. وہ لمحہ واقعی قیمتی تھا، جسے کیمرے کی آنکھ میں قید کر کے اسے امر کر دیا گیا تھا. دراز کھول کر اس نے البم نکالا اور اس میں اس کی، ہادی اور حیدر کی ایسی سینکڑوں تصویریں تھیں. کسی تصویر میں وہ سعد کی گردن دبوچے اسے مار رہے تھے، کسی تصویر میں سعد ان کے کندھے پر سوار تھا. ہادی اور حیدر کی بھی ایسی کئی تصویریں تھیں. وہ تصویر دیکھنے میں مگن تھا، تبھی کمر پر ہاتھ رکھ کر چلاتے ہوئے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. سامنے حیدر خونخوار تیور لیے کھڑا تھا. منہ کھولو اپنا، منہ کھولو. سعد نے ایک نظر پاس پڑی پرفیوم کی بوتل کو دیکھا جو حیدر نے اسے ماری تھی، اور پھر حیدر کو دیکھا جو ایک عجیب فرمائش کر رہا تھا. دیکھیے حیدر بھائی، آپ مجھے اکیلا جان کر ایسا ویسا کچھ کرنے کا نہ سوچیں. میں انتہائی شریف بندہ ہوں اور ٹریننگ بھی ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی کی ہے، مقابلہ بھی کر سکتا ہوں. وہ اداکاری کی انتہا پر تھا. کمینے انسان، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تمہاری زبان کالی ہے؟ تم جو منحوس باتیں کہتے ہو وہ ہو جاتی ہیں.
وہ غصے سے بولا تھا۔ سعد نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ دعا نے کال کی ہے کہ اس کا پریکٹیکل ہے آج کالج میں اور وہ نہیں جا رہی۔ سعد نے ایک نظر اس کے سجے سورے انداز کو دیکھا، پھر اس کی بات پر غور کیا اور پھر گردن پیچھے کو گرائے ہنستا چلا گیا۔ یعنی کہ اب میں کھل کر شاپنگ کر سکتا ہوں؟ پہلے تو آپ کی ہونے والی بیگم صاحبہ کے سامنے مجھے ہاتھ ہولا رکھنا پڑتا، مگر اب تو… وہ مزے لے کر بولا، مجھے پتا تھا تم ایسی ہی کوئی پلاننگ کر کے آئے ہو، تبھی صبح ہادی نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ اپنی جیب کا خیال رکھنا آج۔ تم یہاں اسی لیے آئے تھے، جانتا ہوں میں۔ وہ چڑھ کر بولا، ارے جائیے جائیے، آپ سے ملنے کون آیا تھا؟ میں تو اپنی بھابھی کو پک کرنے آیا تھا۔ وہ تو بعد میں پتہ لگا کہ ان کے ایک عدد بھائی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر وضاحت دے رہا تھا۔ ویسے… سعد ایک پل کو رکا۔ بھائی نے آپ کو وارن تو کر دیا تھا، پھر بھی آپ سمجھ نہ سکے؟ وہ شرارت بھرے انداز میں بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حیدر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، اس کے تاثرات جانچنے چاہے، مگر جب تک وہ اندازہ لگا پاتا سعد دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ اصل میں وہ آپ کو جیب اس لیے بچانے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا حیدر کا ڈیبٹ کارڈ لہراتے ہوئے کہا، سعد میرا کارڈ۔ وہ باہر کی جانب لپکا تھا، مگر سعد اس سے پہلے ہی بھاگ کر باہر کو نکلا تھا۔ ارے واہ ماہی آپی، اتنی اچھی لگ رہی ہیں آپ۔ سعد نے لاؤنج میں ماہین کو داخل ہوتے دیکھ کر کہا، تم صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہین نے اسے گھر میں دیکھ کر حیرت سے کہا، پرانے زمانے کی سگھڑ لڑکیاں اپنے سسرال سے کسی کے آنے پر اس کی مہمان نوازی کرنے میں مصروف ہو جاتی تھی، اور ایک یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر پوچھتی ہیں کہ کیوں آئے ہو۔ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ سعد نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم میرے بھائی ہو، سسرال والوں میں شامل ہونے کی ناکام کوشش مت کرو۔ ماہین نے اسے ڈپٹا۔ بھائی کو چائے پینے کا دل کر رہا ہے، بنا دیں گی؟ وہ لجاجت سے بولا، ہادی بھی آئے ہیں، چائے میں بنا کر لے آتی ہوں۔ سعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرے بھائی کو چائے نہیں چاہیے، آپ کے بھائی یعنی کہ مجھے چاہیے۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ماہین کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا تھا۔ او مائی گاڈ، آپ شرما رہی ہیں۔ سعد اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھ کر حیرت سے بولا، ماہی آپی ایک منٹ۔ سعد نے فوراً موبائل نکال کر اس کی ایک تصویر اتاری۔ تم ہمیشہ یہی کام کرنا بس۔ ماہی نے اسے تصویر بناتے دیکھ کر ڈپٹا۔ میں خوبصورت لمحوں کو روک نہیں سکتا، مگر میں انہیں کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر کے انہیں قید کر لیتا ہوں، اور یہ تصویر تو بڑے کام کی ہے، آپ کو نہیں پتا؟ سعد مسکراتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ پلیز مجھے چائے بنا کر لا دیں، حیدر بھائی کا کارڈ چھپانے کے چکر میں بنا ناشتہ کیے آ گیا ہوں۔ سعد نے اس کے سوالوں کو بریک لگاتے ہوئے دہائی دی۔ ماہین چائے بنانے کو چلتی، جبکہ سعد نے شرارت سے مسکراتے ہوئے موبائل سامنے کیا اور ہادی کے نمبر پر ایک میسج سینڈ کیا۔ ہادی صوفے پر بیٹھا پیروں پر جھکا جوتے پہن رہا تھا جب موبائل پر ہونے والی بیپ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ سعد کا میسج تھا، صبح صبح کسی کے چہرے پر آپ کے نام سے آنے والی رنگوں کو قید کیا جا چکا ہے۔ منظر اتنا پیارا ہے کہ آپ آج ہی نکاح کرنے کا بھی کہہ سکتے ہیں، کہیے دیکھنا چاہیں گے؟ ہادی نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر یس ٹائپ کیا، مگر اسے سینڈ کرنے سے پہلے وہ رکا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی مجھے؟ ہادی نے میسج بھیجا،
زیادہ کچھ نہیں، بس ایک عدد شرٹ لے دیجیے گا۔ میں بہت رحم دل ہوں، اس لیے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گا، کیونکہ اس وقت میرے ہاتھ میں حیدر بھائی کا جو کارڈ ہے وہ لاکھوں کی مالیت کا ہے۔ ہادی اس کے میسج پر زچ ہوا تھا۔ ڈن، ہادی نے مجبوراً حامی بھری۔ اگلے ہی پل اسکرین پر ماہین کی تصویر ابھری تھی۔ ہادی مبہوت سا ہو کر اسے دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر بکھرے رنگ اور معصومیت اسے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت بنا رہے تھے۔ ماہین چائے لے کر آئی تو سعد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے چائے کا کپ تھاما۔ جیسے آپ ابھی شرما رہی تھی، کیا ساری لڑکیاں ایسے ہی شرماتی رہتی ہیں؟ سعد اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے صرف میں ہی شرماتی ہوں؟ وہ سعد کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میرا واسطہ ملٹری فیملیز کی زیادہ تر بولڈ لڑکیوں سے پڑا ہے، ایسے کسی کو شرماتے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنا تجربہ بتا رہا تھا۔ لڑکیاں سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، تم نے ان سے نارمل کوئی بات کی ہوگی جس پر وہ بولڈ انداز میں بات کرتی ہیں۔ ان شارٹ کے پیا جی کے نام پر سبھی لڑکیوں کے چہرے پر ایسے رنگ بکھر جاتے ہیں۔ سعد شرارت سے بولا۔ ماہین نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کیا ہی مزہ آئے کہ ان کے چہرے پر بکھرتے رنگ ان کے پیا جی بھی دیکھ لیں۔ سعد شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے سعد سے پوچھا۔ سعد نے موبائل کی اسکرین سامنے کو لہرائی جہاں اس کی تصویر ہادی کو بھیجی گئی تھی۔ ماہین کا چہرہ ایک بار پھر روشن ہوا تھا، جبکہ اس کی حالت پر سعد کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ سعد، اب تم بچو میرے ہاتھوں سے۔ وہ سعد کے پیچھے بھاگی تھی۔ سعد لاؤنج سے باہر کی جانب بھاگا تھا، ماہین اس کے پیچھے تھی۔ سعد نے باہر نکلتے ہی زور سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا تھا۔ ماہین نے قریب پہنچ کر جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، اندر داخل ہوتے ہوئے ہادی سے ٹکرائی تھی۔ ہادی جو پیچھے مڑ کر گیٹ کی جانب بھاگتے سعد کو دیکھ رہا تھا، ماہین کے ٹکرانے پر سامنے کو مڑا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ السلام علیکم۔ استقبال کا یہ انداز کافی الگ ہے، مگر شادی کے بعد ہی یہ زیادہ سوٹ کرے گا۔ ہادی سے ٹکرانے کے بعد وہ جو بوکھلا کر سیدھی ہوئی تھی، اس نے ہادی کے سلام کا جواب دینا ہی چاہا تھا کہ اس کے اگلے الفاظ نے اس کی زبان کنگ کر دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بارش کے بعد کی کوسہ قزح سب سے خوبصورت ہوتی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک سب سے خوبصورت رنگ اور سب سے پیاری کوسہ قزح وہ ہے جو تمہارے چہرے پر اس وقت پھیلی ہے۔ ہادی کی آواز پر ماہین کی جھکی نظریں مزید جھکتی چلی گئیں۔ میں واپس چلا جاؤں کیا؟ ہادی اب کے شرارت سے بولا تھا۔ ماہین نے نظریں اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ یوں راستہ رو کے کھڑی ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ماہین نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے راستہ دیا۔ ہادی اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رکا۔ میں اتنی دیر سے کھڑا یہ طے نہیں کر پایا کہ وائٹ کلر کا یہ ڈریس تم پر سوٹ کرتا ہے یا تمہارے پہننے سے یہ اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے کو حیدر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماہین وہیں کھڑی شور مچاتی دھڑکنوں کی شرارتوں پر مسکرانے لگی۔ ماہین نے ہادی کی پسند پر وائٹ کلر کا ہی ایک ڈریس پسند کیا تھا۔ اب وہ سب باقی چیزیں خریدنے میں مصروف تھے۔ سعد، تم پیسے تو مجھے دے دو۔ یہ کیا تم ہر چیز لینے پر گن گن کر مجھے پیسے دے رہے ہو؟ پیسے نہیں دینے تو کارڈ دو تاکہ میں پیسے لے آؤں ATM سے۔ ہادی نے دہائی دی۔ ارے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اور ایسی باتوں کی عادت ڈال لیجیے آپ تو۔ آپ ایسے ہی اپنی تنخواہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں لا کر دیں گے اور وہ میری طرح گن گن کر آپ کو پیسے دے گی۔ سعد کی بات پر ہادی اور ماہین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ حیدر دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ ماہی آپی، آپ کے نکاح کی چنری میں لے کر دوں گا، آپ چل کر پسند کریں، لے کر میں ہی دوں گا، وہ بھی میرے پیسوں سے۔ حیدر نے سعد کی بات پر دو بدو کہا۔ ارے واہ،
ایسے کیسے آپ کے پیسوں سے؟ میں اپنے پیسوں سے لے کر دوں گا، اور یہ کہ آپ نے میرے تمہارے پیسے لگا رکھی ہے، آپ کے میرے پیسے الگ ہیں کیا؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ پوچھ تو ایسے رہا ہے جیسے میں اس کی محبت میں دیوانہ ہوا بیٹھا ہوں اور کبھی انکار نہیں کروں گا۔ اگر الگ نہیں ہے تو دو تم اپنا کارڈ مجھے۔ حیدر ضد ہوتے ہوئے بولا۔ چھوٹے بھائی کے پیسے خرچ کرتے ہوئے آپ اچھے لگیں گے کیا؟ سعد معصومیت سے بولا۔ تم تو جیسے بڑے بھائی کے پیسے اڑا ہی نہیں رہے ہو، ہے نا؟ حیدر نے طنز کیا۔ وہ اس کی باتوں پر کان دھرے بغیر ماہین کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ مگر تمہاری تو کوئی بہن نہیں ہے، اس نے ماہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، کچھ رشتے دل سے بھی نبھائے جاتے ہیں۔ یہ حیدر بھائی کی چھوٹی بہن ہے تو میری بھی بہن ہوئی۔ سعد نے ماہین کی طرف دیکھ کر نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ میجر حیدر کی بہن ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک نظر ڈالی اس پر۔ جی، وہ بھی آئے ہیں، ہادی بھائی بھی آئے ہیں۔ ہادی بھی آئے ہیں؟ اس کی خوشی اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ حیدر کے نام پر چہرے پر جو غصہ در آیا تھا وہ یکدم غائب ہوا تھا۔ سعد نے مسکراہٹ دبائے ماہین کے بگڑتے تیور دیکھے جنہیں وہ بمشکل چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں، آپ کو شاید شاپنگ کرنی ہوگی، مگر ہمیں اب بھوک لگ رہی ہے، اس لیے کچھ کھائیں گے ابھی۔ سعد نے اگلا وار کیا اور وہ جانتا تھا یہ وار کبھی خالی نہیں جائے گا۔ ارے میں بھی فاسٹ فوڈ کارنر کی طرف ہی جا رہی تھی، چلو میں تم لوگوں کے ساتھ ہی چلتی ہوں، مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور میں ہادی سے بھی مل لوں گی۔ وہ مسکرا کر وضاحت دے رہی تھی۔ کیوں؟ صرف ہادی بھائی سے کیوں؟ آپ حیدر بھائی سے نہیں ملیں گی کیا؟ سعد نے معصومیت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے ان دونوں سے بھی مل لوں گی، اس نے گڑبڑا کر وضاحت دی۔ چلیں پھر آپ بھی چلیں۔ سعد مسکرا کر ماہین اور عروج کے ساتھ ریسٹورنٹ کی طرف چل دیا۔ بھائی، ہادی اور حیدر کاؤنٹر کے پاس کھڑے بات کر رہے تھے جب سعد نے انہیں پکارا۔ بولو۔ حیدر نے ہادی کو موبائل پر کچھ دکھاتے ہوئے بنا سعد کی طرف توجہ دیے ہوئے کہا۔ دیکھیے تو کون آیا ہے آپ دونوں سے ملنے۔ سعد کے کہنے پر دونوں مسکراتے چہرے لے کر پلٹے۔